مفتی محمد حنیف قریشی صاحب تشریف فرما ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ راولپنڈی سے خصوصی طور پر کراچی تشریف لائے ہیں۔ راولپنڈی میں ریلیز کی قیادت کی، یہاں پر متعدد جلسوں سے خطاب کیا ہے، ابھی بھی ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور پھر ان کو حیدرآباد روانہ ہونا ہے، اس کے بعد پھر یہ واپس لوٹ جائیں گے۔ تو مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب سے دو تین بڑی اہم باتیں پوچھنی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو اغیار چاہتے تھے کہ یہ جذبہ نکل جائے، انہوں نے کیسے محسوس کیا؟ وہ جذبہ نکلا یا مزید بڑھ گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کے بنیادی تقاضے کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو کہ آپ درس دیتے آئے ہیں کہ آپ نے اپنی تقاریر میں بھی حنیف قریشی صاحب نے یہ کہا کہ گملے نہ ٹوٹیں، کہیں نقصان نہ پہنچے، پرامن ریلیاں ہوں، نعتیں پڑھی جائیں، درود و سلام پڑھا جائے، رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے، کسی کو برا نہ کہا جائے، ہاں لیکن گستاخ سے اپنی نفرت کا ضرور اظہار کیا جائے، کیونکہ یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اسلام شروع ہی لا سے ہوتا ہے، یعنی نہیں سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں معبود اللہ کے سوا، تو یہ لا سے شروع ہوتا ہے دین۔ لہٰذا لا کا مطلب یہ ہے کہ انکار کیا جائے ان تمام چیزوں کا جو چیزیں ہمارے ایمان میں اور ہماری بنیاد میں رخ نہ ڈالتی ہیں۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، مفتی صاحب کراچی میں ماشاءاللہ جلسے ہوئے اور بڑے جلسے ہوئے ہیں، پہلے تو کچھ ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو یہاں کا ماحول کیسا لگا؟ عشق کی جو ایک لہر پنڈی میں آپ نے محسوس کی، ویسی لہر آپ کو کراچی میں ملی کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بڑی مہربانی اور شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں ایک عظیم ماحول میں مجھے یہاں پر دعوت دی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح ہم کسی ایک خاص روحانی محفل میں بیٹھے ہیں، اور شاید اس طرح کی رکعتیں وہاں بھی شاید نہیں میسر آتی جو مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں سے قبل میں محسوس کر چکا ہوں۔ جو آپ نے پہلے میرے لیے ایک لفظ بولے کہ مفتی حنیف قریشی نے اس تحریک میں روح پھونکی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک میں روح پھونکنے والی شخصیت میرے سامنے ڈاکٹر عامر لیاقت کی بیٹھی ہے، اور اس کے بعد اس کو انتہا تک پہنچانے والی شخصیت ہمارے عزت مآب جج جناب شوکت عزیز صدیقی ہیں۔ آپ نے کراچی کے حوالے سے مجھ سے سوال کیا ہے، تو میں ویسے کافی عرصے سے یہاں آ رہا ہوں، الحمدللہ سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ بہت بڑی تعداد یہاں لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن یہ 2 دنوں میں میرے 4-5 جو جلسے ہوئے ہیں، آپ اگر دیکھیں تو ہزارہ افراد کے اجتماع، اور ان کے سامنے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ادھر نبی مکرم سید کونین کی عظمت اور ناموس کی بات کی جائے تو لوگ کھڑے ہو کر تڑپ اٹھتے ہیں۔ اور میں ایسے میں یہاں اپنے سننے والوں کو آپ کی وساطت سے یہ بھی ایک چیز سنانا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ وہی جذبہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت جو امت میں دیکھنا چاہتی تھی، بلکہ میں ایک آدھ منٹ میرا لگے گا، کیسی بات کر رہے ہیں کہ نبی مکرم سید کونین نے جب بیعت عقبہ ثانیہ فرمائی، صحابہ کرام کو رات کی تاریکی میں ایک گھاٹی میں بلایا جہاں پر 71 لوگ تھے، تو وہاں حضور جب ان سے بیعت لینے لگے تو اس میں حضور کے ایک صحابی نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پہلے ہم سے ایک وعدہ تو کریں، کہیں آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے اس وقت ایک وعدہ فرمایا کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا وصال بھی تمہارے ساتھ ہے، یعنی میرا مزار بھی ادھر ہی بنے گا۔ تو جس وقت حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے بیعت فرمائی، اور وہ بیعت کے جو جملے تھے وہ کیا تھے؟ بہت ساری دفعہ شاید ہم ان کو کوٹ نہیں کر پاتے یا سمجھ نہیں آتی۔ وہ جملے یہ تھے کہ جب حضور نے فرمایا کہ میرا حیاتی معکم و مماتی معکم، میرا جینا تمہارے ساتھ، میرا مرنا تمہارے ساتھ، اب رسول اللہ کے وہ جو صحابہ تھے انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ انہوں نے عرض کیا حضور حیاتنا لکا و مماتنا لکا، ہمارا جینا بھی آپ کے لیے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے۔ سبحان اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہی وہ جذبہ تھا کہ ان میں 2 خواتین تھیں، ان میں ایک ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، وہ جب اپنے گھر میں جاتی ہیں تو اپنے 2 بیٹے حبیب اور عبداللہ، تو جناب حضرت حبیب کو اور ان کو دونوں کو بٹھا کر فرماتی ہیں کہ تمہیں معلوم ہے آج میں اللہ کے رسول سے کیا معاہدہ کر کے آئی ہوں، یعنی جب یہ حج سے وہ واپس گئے، تو نے کہا اماں جی بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں وعدہ کر کے آئی ہوں کہ ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے، تو سنو میں زندہ رہوں نہ رہوں میرے سامنے تم، لیکن جب بھی کبھی آئے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ وعدہ رسول اللہ سے نبھاؤ گے؟ بیٹوں نے کہا اماں جی نبھائیں گے۔ اب مسلمہ کذاب کے خلاف جب ناموس رسالت کی تحریک ہے جس کا بانی ابو بکر صدیق ہے، اور وہ لمحہ بھی
ہمارے لیے بڑا قابل توجہ ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ کیا ہمیں لڑنا چاہیے مسلمہ قذاب کے ملک میں جا کر یا یہیں پہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے اس کی فوجیں آئیں. تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ مشاورت میں یہ اپنا مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، اگر ہم یہاں مدینے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہماری فوجیں نکل جائیں گی، تو ممکن ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری بیویوں کی زندگیاں اور عزتیں اور ناموس خطرے میں پڑ جائے. تو تاریخی جملے جناب سیدنا صدیق اکبر نے بولے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں بھیڑیے اور درندے آ کر وہاں جو لفظ ہیں ہماری بیویوں کی بوٹیاں بھی نوچ کے لے جائیں تو میں کر رسول اللہ کے گستاخ کو انتقام لیے بغیر میں واپس نہیں آؤں گا، اور جو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اسی مسلمہ قذاب کے میں بس ختم کرتا ہوں. مسلمہ قذاب کے خلاف وہ جو جنگ ہو رہی ہے تو یہی ہمارا کے بیٹے حضرت حبیب یہ گرفتار ہو جاتے ہیں. تو ان کو بلا کر پوچھتا ہے مسلمہ قذاب، اتشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یا اتشہد ان محمدن رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ یہ فرماتے ہیں بالکل. وہ کہتے ہیں کیا تم گواہی دیتے ہو میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہتے ہیں نہیں، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے. جو کہا اس کو غصہ آ گیا، کہنے لگا میں تیری زبان سے کہلواؤں گا. ایک وضو کاٹتا ہے پھر. اللہ اکبر. میں تیری زبان سے کہلواؤں گا. انہیں فرمایا میں نہیں کہوں گا. اب یہاں رخصت ان کے لیے اسلام نے دی تھی. قرآن نے کہا تھا رخصت تھی کہ دل تیرا مطمئن ہو، کلمہ کفر جان بچانے کے لیے زبان پہ آ گیا تو گرفت نہیں ہوگی. انہوں نے عظیمت کی راہ. اللہ اکبر. اور یہاں سے انہوں نے ایک راستہ چنا عظیمت کا، اور یہ بتا دیا کہ عشق ہمیشہ رخصت پہ نہیں، عشق ہمیشہ عظیمت کی راہ پہ چلتا ہے. اچھا جناب حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جی کہ میں تجھے رسول نہیں مانتا. اس نے کہا لاؤ تلوار. ایک بازو کاٹا، دوسرا بازو کاٹا، کان کاٹے، دونوں کان کاٹے، ناک کاٹی، ٹانگیں کاٹی. اب آخری جو لفظ ہے وہ لفظ مارکت الارا ہے، اور وہ لفظ امت محمدی کے لیے اصل وہ روح جو صحابہ اس امت میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے. جب آپ کی سانسیں اکھڑنے لگی تو اس وقت آپ نے وہاں پر صدا لگائی، یا رسول اللہ ہمارا جینا بھی آپ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ قوم یہاں پر چند موم بتی مافیا، یہ جو کوئی انڈیا کے پیسوں پہ پل رہا ہے، کن کو یورپ سے جناب یورو مل رہے ہیں، کسی کو ڈالر مل رہے ہیں، اور یہ یہاں پر ہر وہ کام، اور کچھ ایسے معذرت کے ساتھ میڈیا، ایسے چینلز جن کو جناب جس طرح ہمارے قومی اسمبلی کی رپورٹ سابقہ موجود ہے کہ ان کو کروڑوں اربوں روپے غیر ملکی ایڈ ملتی ہے، اور ان کے خاص ایجنڈا بنانے کے لیے وہ ہر اس چیز کو دکھاتے ہیں. میں اس دن ایک ٹی وی چینل پہ انہوں نے مجھے مدعو کیا ایک پروگرام میں، بڑا مشہور پروگرام ہے، لائیو مجھے لیا. وہاں بحث کیا چل رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ مراد سعید نے جو مکہ مارا اور اس نے جو گالی دی اس کی بہن کو، اسلام کیا کہتا ہے؟ وہاں میں نیز بیٹھے، میں نے کہا خدا کا خوف کرو. اور میں نے اس میڈیا اینکر سے کہا، میں نے کہا خدا کا خوف کرو، تمہیں مراد سعید کی بہن کی عزت عزیز ہے، تمہیں میاں نواز شریف کی بیٹی کی عزت عزیز ہے، رسول اللہ کی بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی کوئی عزت نہیں ہے. اور وہاں کہ میں نے تھے، میں نے ان سے کہا میں نے صاحب خدا کا خوف کریں آپ. اور جہاں وہ اپوزیشن لیڈر بھی تھے کہ تمہیں اپنے سیاسی لیڈروں کی عزتیں اتنی عزیز ہیں، ان کے لیے مکے کھاتے بھی ہو، مکے مارتے بھی ہو، اور اگر کوئی رسول اللہ کی ناموس کے لیے باہر نکل ہے تم کہتے ہو کہ یہ انتہا پسند ہے. تو قبلہ اگلے دن پھر ماشاءاللہ جہاں یہ آپ نے دیکھا اگلے دن اسمبلی میں یہ پیش ہوا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں کیپٹن صفدر کو بھی. جس وقت قانون اپنا ہاتھ استعمال نہیں کرتا ہے یہ کنفرم ہے، وہاں عشق اپنے ہاتھ کھول لیتا ہے، وہاں عشق اپنا کام. اب یہ تو ایک اہم ترین سوال اور آ رہا ہے. تو آج آپ نے ماشاءاللہ ایک سما باندھ دیا یہاں پر، اور اس وقت جو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے ان کے تو اس وقت یقیناً عشق کہ سمندر میں ایک تلاطم خیز موجیں ہوں گی. یہ مجھے بتائیے گا حنیف صاحب کہ اگر یہ صفحات بند نہیں ہوتے ہیں، اگر یہ ویب سائٹس بند نہیں کی جاتی جو عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے مسلسل، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جناب جسٹس بار بار کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اے اپنا کام کر نہیں ہوتی ہے، تو پھر آپ نے کوئی لائے عمل طے کیا ہے؟ کیا آپ دباؤ ڈالیں گے حکومت پر؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ کچھ ہمیں بتائیں آپ. ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں. میں بڑا اپنے آپ کو کمزور اور بڑا ناتواں انسان سمجھتا ہوں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، میں ویسے بھی میں نے ریلیوں میں علل اعلان کہا ہے کہ اگر رسول اللہ کے صحابہ نے جو نعرہ لگایا نا، ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے. ہم کوئی لمبی وہ نہیں اتنا بڑا وہ بولتے، میری ایک مکمل پرانی میری تاریخ گواہ ہے
کہ میں جو بات کہتا ہوں میں وہ کرتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ کر کے دکھایا ہے. اس میں میری بات نہیں ہے. اس وقت تمام مکاتب فکر کے علماء عوام سب جمع ہیں. جمعے والے دن آپ دیکھیے اسلام آباد کے اندر ایک علاقے کے علماء کی ہم نے ریلی وہاں رکھی. اب دیکھیے وہاں پر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، اور وہاں میں نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ سیدھی طرح یہ کام نہیں کرتی ہے، حالانکہ ان کا قانونی، ان کا مذہبی، اخلاقی ہر طرح سے یہ فرض بنتا ہے، اس سے آگے کیا دہشت گردی ہوگی کہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں خنجر اتارے جا رہے ہیں، اور اب وہ کیا چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر کے کیا ایسا کام ہو. اور اگلی بات یہ بڑا واضح اور دو ٹوک سا سلسلے ہم نے اعلان بھی کیے ہوئے کہ ہم پھر اتنے لوگ نکالیں گے انشاءاللہ وزیر داخلہ صاحب کو سمجھ آ جائے گی. میں اس دن ادھر بھی کہا ہے، آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی کہتا ہوں، دیکھیے مجھے رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ ڈکلیئر کروں کہ یہ گستاخ رسول ہے یا نہیں. بالکل صحیح. ہم یہ بالکل نہیں کہتے ہیں کہ تم ان جو دہشت گرد بلاگرز جو ہمارا کام ہی نہیں ہے. صحیح بات. ان کو، لیکن ہم اتنا پوچھنا تو چاہتے ہیں وزیر داخلہ صاحب سے کہ اگر وہ جو لوگ آپ نے باہر بگائے ہیں، اگر وہ گستاخ رسول نہیں تھے تو کم از کم ہمت کریں. روز آپ پریس کانفرنس کھڑکا مارتے ہیں، آپ پریس کانفرنس کر کے نام لے کے کہیں وکاس گستاخ رسول نہیں تھا، ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے. وہ یہ کہیں کہ وہ موچی والا اور وہ جو دوسرا وہ سلمان حیدر، دیکھیں اس میں ان لوگوں کی فیملی کی زندگیوں کا بھی خطرہ ہے. کبھی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کی جان جائے. اگر وہ گستاخ نہیں ہیں تو آپ ان کی زندگیوں سے کیوں کھلواڑ کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ گستاخان رسول ہیں، اور پھر یہاں میں ایک جملہ کہوں گا، اگر وہ گستاخ نہیں تھے تو بھاگے کیوں؟ وہ کہتے بھائی ہم نہیں ہیں گستاخ، ہم نے یہ پیجز نہیں چلائیں، آؤ جس فون پہ مرضی ہم سے انویسٹیگیشن کر لو. اب پوری قوم اس وقت، میں سمجھتا ہوں اس پورے کیس کے اندر سینیریو میں، مجھے نہیں پتا عدالت کیا فیصلہ دے گی، لیکن ہم سمجھتے ہیں، علماء کا طبقہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محترم وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب، ہمارے ایک بزرگوں نے اس نے ایک لفظ بولا کہ ان کے سہولت کار کے طور پہ سامنے آئے ہیں. تو اب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اس قوم کے غصے کو ٹھنڈا کریں.